سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 105۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ گزشتہ درس سے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے 5 جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کے تذکرے آپ حضرات سماعت فرما چکے۔ یہ گویا اس صورت مبارکہ میں 6واں قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور پھر حکم ہوا کہ فرعون کو جا کر آپ تبلیغ کریں، اس سے بات کریں، شاید اس کی سمجھ میں بات آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ ایک بڑا ڈکٹیٹر ظالم بادشاہ تھا، اور ظالم بادشاہوں کے سامنے جا کر آواز حق کو بلند کرنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ظالم بادشاہوں کے سامنے روبرو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر پہلے اپنا تعارف کروایا، انی رسول من رب العالمین، میں اس رب کا رسول ہوں جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس میں گویا اعلان تھا اس بات کا کہ تو جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے تیرا دعویٰ غلط ہے۔ ساری کائنات کا رب صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے لائق یہی بات ہے کہ میں اللہ کے متعلق سوائے حق کے کچھ نہ کہوں۔ حقیق کا معنی حق یہی ہے، میں اسی لائق ہوں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ میں اس بات پر قائم ہوں، حقیق میں اس بات پر قائم ہوں، علی اللہ اقول علی اللہ، کہ میں اللہ کے سوا اللہ کے متعلق کوئی بات نہ کروں، الا الحق، سوائے حق کے۔ میرے محترم دوستو،
اللہ کے متعلق اور جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولنا بڑا ہی سخت گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا تو ویسے بھی بڑی خطرناک غلطی ہے، خوفناک غلطی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ بہادری ایک طبعی صفت ہے، کسی کو اللہ عطا کرتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ سخاوت ایک صفت ہے، کسی کو اللہ عطا کرتے ہیں، کسی کو نہیں عطا کرتے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ ایمان والا اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک عام جھوٹ ہے، ایک اللہ کے متعلق جھوٹ، یعنی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے کہی نہ ہو، فرمائی نہ ہو اور بندہ کہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ کوئی بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی نہ ہو اور بندہ کہے کہ یہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، تو ایسا کہنے والا بڑا سخت مجرم ہوتا ہے۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے متعلق جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ جہنمی ہے۔ تو حدیث کہتے ہوئے بھی احتیاط کرنا چاہیے، اللہ کا فرمان کہتے ہوئے بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ایک عام آدمی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کا نبی تو ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے۔ اللہ کے نبی کبھی زبان کی نوک پر بھی جھوٹ نہیں لاتے۔ تو فرمائے میں تو اس بات پر قائم ہوں کہ اللہ کے متعلق سوائے حق کے میں کچھ نہ کہوں، تو جو پیغام میں تجھے دے رہا ہوں وہ بالکل حق اور سچ پیغام ہے۔ اور پھر فرمائے کہ میں اکیلا نہیں آیا، بغیر کسی دلیل کے نہیں آیا، ہوائی اور فضائی باتیں کرنے نہیں آیا، بلکہ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا، کھلی ہوئی نشانی۔ علماء نے لکھا ہے اس نشانی سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں، اس نشانی سے مراد اللہ کے نبی کے مضبوط دلائل بھی ہو سکتے ہیں، اور خود اللہ کے نبی کا وجود بھی اللہ کی نشانی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، فرمائے میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح روشن دلائل لے کر آیا۔ میرا مقصد اور ٹارگٹ کیا ہے؟ پہلا بڑا مقصد تو یہی کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، تمہاری بھلائی بھی اسی کے اندر ہے، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ دوسرا بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ جن کو تو نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ان کو آزاد کرتے۔ میرے عزیز دوستو، انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور محنت جہاں ایک طرف یہ ہوتی ہے کہ وہ دین اور حق کی دعوت دیتے ہیں، وہاں دوسری طرف یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلاتے ہیں۔ کوئی بندہ کسی بندے کا غلام نہیں، ہر بندہ صرف بندہ ہے تو کس کا؟ اللہ رب العالمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، تو ایک بڑے علاقے کا بڑا سردار طواف کر رہا تھا، اس کی چادر کے اوپر کسی عام آدمی کا پاؤں آ گیا، تو اس نے ایک تھپڑ زوردار اس آدمی کے مارا کہ میری چادر پہ پاؤں کیوں رکھا تھا؟ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اللہ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے مجھے اس شخص نے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا بھی کیا ماجرا ہے؟
تو اس نے اعتراف جرم بھی کیا اور کہا کہ اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھا تھا اس لیے میں نے مارا، یہ غلام ہو کر میری چادر پہ پاؤں کیسے رکھ سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا جیسے اس نے تجھے تھپڑ مارا تھا ویسے تو بھی اس کو تھپڑ مار۔ اور وہاں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، مَتَسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنم دیا۔ ماں کے پیٹ سے ہر بچہ آزاد پیدا ہوتا ہے، تم ان کو اپنا غلام کیوں بناتے؟ آج میرے عزیز دوستو، انبیاء علیہ السلام کی اس محنت کو چھوڑ کر انسانوں کے انسان غلام بنے ہوئے، قوموں کی قومیں غلام بنی ہوئی ہیں۔ آج بھی اسی دعوت اور محنت کی ضرورت ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھائی یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تمہارے علاقوں میں رہتے کبھی مصر کے بادشاہ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تشریف لائے، 70-72 افراد ان کے ساتھ بعد میں آئے، یہ مصر کے حاکم تھے، لیکن پھر اپنی قدر نہیں پہچانی، اپنی صفات چھوڑ دی، اللہ سے تعلق بھول گئے، دین کے لیے پیدا ہوئے، دین کے لیے جینا مرنا، اس صفت کو چھوڑ دیا، اس کے نتیجے میں فرعون کی غلامی میں آ گئے۔ حالانکہ جب 70-72 تھے تو مالک تھے، جب 6 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے اور صفات سے خالی تھے تو پھر غلامی کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اصل ایمانی صفات ہیں، اللہ ہمارے اندر پیدا فرماتے ہیں۔ جس دن یہ ایمانی صفات پیدا ہوں گی تو دنیا پہ راج ایمان والوں کا ہی ہوگا۔ آج غلامی اس لیے کہ ہم ایمانی صفات سے محروم ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو اس کو دعوت ایمان دی اور دوسرا اس سے کہا کہ بھئی یہ میری قوم ہے، اس کو آزاد کر دو، میں ان کو لے کے واپس شام اور فلسطین ان کے اصل علاقے میں چلا جاتا۔ تو فرعون کہنے لگا بجائے ان کے اس مطالبے پر تقاضے پر کان دھرنے کے، کہنے لگا ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو کوئی نشانی لے کے آیا ہے تو فأت بہا، وہ نشانی دکھلا ہمیں، وہ سامنے پیش کر۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، بڑا دربار ہے، سارے وزیر اس کے، ساری کابینہ اس کی، ساری فوج اس کی، سارا پارلیمنٹ ہاؤس اس کا، اکیلا ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک ان کا بھائی ہارون علیہ السلام، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نشانی ہے تو پیش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَى عَصَاهُ، لاٹھی تھی پاس، اس لاٹھی کو ایسے اس کے سامنے پھینک دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے ہی لاٹھی پھینکی فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا، اور ایسا اژدہا مبین جو کھلا اژدہا تھا۔ یعنی بعض دفعہ شعبدہ باز جادوگر وہ خیالات کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے اور بندے کو صرف نظر آتا ہے کہ یہ چیز ہے، حقیقت میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی تو اللہ پاک فرماتے ہیں حقیقت میں وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، حقیقت میں دیکھ رہا تھا، نظر آ رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے تفسیر کبیر کے حوالے سے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب اس سانپ نے اپنا پھن پھیلایا اور ایک پھنکار ماری تو بہت سارے اس کے وزیر تو ویسے ہی اس کی دہشت سے ہی مر گئے، اور خود فرعون کی حالت یہ تھی کہ اپنا تاج بھی بھول گیا، جوتا بھی بھول گیا، اور اس کی ہوا خارج ہو گئی خوف کے مارے، اور بھاگا موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی پناہ لینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی آ کر کھڑا ہو گیا کہ مجھے اس سے بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دوبارہ پکڑا، وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ ایک نشانی تو یہ پیش کر دی،
دوسری نشانی جب اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو وَنَزَعَ يَدَهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے ہاتھ کو کھینچ کر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء، وہ ہاتھ روشن اور چمکدار تھا، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، للناظرین، دیکھنے والے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کی آیات میں دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک یہ کہ وہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے اس کو باہر نکالتے تو وہ روشن اور چمکدار، اس میں اتنی روشنی ہوتی کہ پورا محل اس سے چمکنے لگتا، اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کے ہی الفاظ ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالتے، دونوں طریقے کبھی کوئی ہو سکتا ہے کبھی کوئی، اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا من غیر سوء، کوئی بیماری نہیں تھی، جس کو پھل بیری ہو اس کے بھی ہاتھ سفید ہو جائے تو وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بیماری نہیں تھی، باقاعدہ روشن ہوتا اور لائٹ کی طرح روشن ہوتا۔ یہ دو نشانیاں پیش کی، ایک نشانی اژدہے کی شکل میں جس کا تقاضا یہ تھا کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو آخر میں سانپ، بچھو اور اژدہے ملیں گے، اور دوسری طرف لائٹ دکھا کر یہ بتا دیا کہ اگر میری بات مانو گے تو نور حق کی روشنی میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ گویا یہ دو الگ معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کے سامنے پیش کر دی۔ اب حق تو یہ تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آتا، فوراً بات مان لیتا، لیکن یہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں، ان کے خانے میں جلدی بات آتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو اقتدار پیارا ہوتا ہے، اپنی آخرت کی بجائے اپنی حکومت پیاری ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی فرعون نے اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی پینترا بدلا، اور اپنے وزیروں کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے اپنی طرف سے ایک تقریر جھاڑ دی۔ اس نے کیا تقریر کی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنهي